بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو وہ جلد ہی گمراہی کی سزا پائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہاں وہ سلام کے سوا کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، اور وہاں صبح و شام ان کو ان کی روزی ملتی رہے گی۔ عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 4 آیتیں آیت نمبر 59 سے 62 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نبیوں کے بعد جو آنے والے جو لوگ آئے ہیں وہ کیسے ناہنجار، ناخلف اور گنہگار قسم کے تھے، اس کا تذکرہ، اور دوسرا اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کیسی ہے، کس کو ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب تک جو تذکرہ تھا وہ نیک لوگوں کا تھا، پیغمبر جیسی ہستیوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے انبیاء کے بعد آنے والے ناخلف جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو آئے بعد میں تو انہوں نے کتنی زیادتیاں کی۔ بہت ساری زیادتیوں کو یہاں ذکر نہیں کیا، یہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے کہ وہ ناخلف ہوئے، یعنی بہت سارے گناہوں میں لگے، بہت ساری نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن ان کے سب سے بڑے جو 2 بری صفت ان کے اندر تھی اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو بتایا گیا، اس سے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ان 2 چیزوں سے تو ہمیں بچنا ہی ہے ہمیشہ۔ سب سے پہلی چیز، وہ ناخلف لوگ جب آئے تو انہوں نے 2 چیزوں کو ضائع کیا۔ نمبر 1، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے سے مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت سے ہٹا کر پڑھنا، مکروہ وقت میں بس بیٹھے پڑھیں گے اور بہت لیٹ ہوتی جا رہی ہے تو وقت پر نماز نہ پڑھنا، یا اسی طریقے سے نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے پڑھا تو صحیح لیکن نماز کے جو آداب ہے اس کی رعایت نہیں کی ہے۔ بھئی رکوع سے اٹھے تو قوما میں مکمل کھڑے ہو، پہلے سجدے کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جب کھڑے ہو بیٹھیں تو جلسے کے اندر اطمینان سے بیٹھے، ورنہ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے کے چکر میں قوما سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور سیدھے سجدے میں چلے جاتے، پہلے سجدے سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، جسے ہونا ہے بالکل سیدھا، لیکن ہوتا کیا ہے سیدھے سجدے سے کھڑا ہوا اور آدھا کھڑا ہوا اور پھر دوسرے سجدے میں فوراً چلے جاتے۔ اس کو حدیث میں بڑا منع فرمایا گیا، حضور نے فرمایا کہ یہ تو جانور والا عمل ہے، کوے کسی ٹھونگ لگانے والا عمل ہے یہ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ضائع کیا، یعنی نماز کے آداب برابر رعایت نہیں کی، اور تیسرا مطلب یہ ہے نماز کو ضائع کرنے کا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، بھائی گھر میں پڑھ لیا، اپنی سہولت اور اپنی فیسلٹی کے حساب سے پڑھ لیا، نماز کو گھر میں پڑھ لیا ہے یا اپنی جگہوں پر پڑھ لیا ہے۔ جیسے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مسجد قریب میں ہے یا بالکل پاس میں ہے، جا سکتے، لیکن اپنی فیسلٹی کو
اپنی فیسلٹی کی وجہ سے نماز کو تابع کر دیا، نماز کو بعد میں کر دیا. یہ نہیں ہے کہ نماز کے خود تابع ہو جاوے، اپنی فیسلٹی کو قربان کر دے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز تو بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی جو مسجد کے قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کی نماز تو بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے. اصل میں حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. تو تیسرا مطلب یہ ہے بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی. جیسے بعض مرتبہ بعض لوگ کہ نماز بھائی میں پڑھتا ہوں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، تو پھر مسجد میں پھر ظاہر سی بات ہے مردوں ہی کے لیے تو بنائی گئی ہے مسجدیں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر مسجدوں کے اندر مرد موجود ہی نہیں ہوں گے، وہ بھی عورتوں کے ساتھ پھر گھر میں ہی کھڑے ہو جائیں گے. اس نے اپنی مسجدوں کو آباد کرو. اس لیے آج بہت بڑا مسئلہ جو ہے امت مسلمہ کا وہ یہی ہے کہ نمازوں کے پابند نہیں ہے، نمازوں کے پابند نہیں ہے. اب دیکھیں آدھے مسلمان بھی نماز کے پابند نہیں ہے، ورنہ جو مسجد عید کے دن لوگوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی بھر گئی اب جاؤ دوسری جگہ، جمعہ کے دن مسجد الحمدللہ پیک ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے، باقی تو اکثر محلے کے ہی ہوتے ہیں، قریب کے ہی ہوتے ہیں. تو پھر دوسری نمازوں میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اصل سستی، کاہلی، نماز کی جو اہمیت جیسی بتائی گئی ہے ویسی سامنے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ تو ایسا ہے جیسے کفر کے دروازے تک، کافر ہونے کے دروازے تک پہنچ گیا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ملک کے ملک فتح ہوئے، دنیا کا کونا کونا فتح ہوا، تو انہوں نے لیٹر جاری کیا ہیڈ کوارٹر مدینہ سے، تمام گورنروں کے نام، تمام لوگوں کے نام، اور تمام وہ لوگ جو الگ الگ ملکوں میں حاکم تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے سب معاملے میں جتنے بھی معاملے ہوئے سب سے زیادہ اہم معاملہ میرے نزدیک تمہارا کوئی ہے تو وہ نماز ہے. فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر وہ دوسرے معاملوں میں بھی ڈھیلا ہوگا، وہ دوسری چیزوں کے اندر بھی پھر سستی کاہلی کرنے والا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہے تو پھر دوسرے کاموں کے اندر، شریعت کے دوسرے چیزوں کے اندر وہ کہاں پھر مکمل اترنے والا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں اس چیز کی یہاں پر خاص تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو ناخلف لوگ پیدا ہوئے ان کی ایک بری صفت یہ تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. اس لیے نماز مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز کے تابع رکھتا ہے. کیسے تابع رکھتا ہے؟ کہ نماز سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے مسلمان، وہ سارے اپنی کام کاج ہو، اپنے جاگنے سونے کا شیڈیول ہو، کھانے کا شیڈیول ہو، پوری زندگی کا پورے صبح سے شام تک کا جو ٹائم ٹیبل وہ نماز کے تابع رکھتا ہے. اسی لیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے جب وہ کسی کو ٹائم دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے 2 بجے آ جانا، 3 بجے آ جانا، 5 بجے آ جانا، 7 بجے آ جانا، 8 بجے، عصر بعد آ جانا، ظہر بعد آ جانا، مغرب بعد آ جانا. کیوں؟ ہمارا معمول ہے پورا نمازوں سے جڑا ہوا، ہمارا شیڈیول پورا نمازوں سے چلتا ہے. بھئی ہمارا کھانا ظہر بعد 2 بجے نے، ملاقات عصر بعد، رات کا کھانا عشاء بعد یا مغرب بعد. تو یہ سب کچھ نمازوں سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ نماز یہ کتنی اہم چیز ہے اور کتنی ضروری چیز ہے. تو الغرض یہ نماز کو ضائع کرنے کے یہ چند مطالب یہ تھے کہ نماز کے آداب نہیں کیے یا وقت سے ٹال کر پڑھی یا گھروں میں پڑھ لی. جس وائرس کی وجہ سے بعض لوگ انہیں گھروں میں نماز جو موقع تھا، جس طریقے کا موقع تھا اس موقع پر پڑھی. لیکن الحمدللہ اللہ نے مسجدوں کو آباد کر دیا ہے، کھول دیا، تو اب مسجدوں میں آنا چاہیے. اب پڑھنے کے بعض لوگ سارے کام کر رہے ہیں لیکن نماز ہی میں ان کو وائرس نڑ جاتا ہے، نماز ہی میں وائرس لگتا ہے. کار میں سوار ہو کے سارے دوست جا رہے ہیں، بالکل چپک چپک کر بیٹھے ہیں، جب کوئی وائرس کا مسئلہ نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کا سفر ہو رہا ہے، لیکن نماز کے 5, 7, 10 منٹ کے وقت کے اندر صرف یہ خطرہ ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. ایمان کی کمزوری کا اصل میں شریعت کو اپنی شہوتوں کے تابع کر لیا ہے، شریعت اپنے حساب سے بنانے کی کوشش کر لی. تو الغرض اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ جو کام کیا، نمازوں کو چھوڑا.
دیکھیے جو نماز کو چھوڑتا ہوگا وہ دوسرے کاموں میں بھی عام طور پر کمزور ہی ہوگا. نمازوں کی پابندی کرنے والا اس کو اللہ دوسرے کاموں کی نیک کاموں کی بھی توفیق اس وجہ سے بھی دے دیتے کہ بھئی تو نمازی ہے، تو یہ غلط کام تجھے نہیں کرنا، تجھے شوبھا نہیں دیتا ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، نمازی ہو کے یہ کرتا ہے. جیسے بعد میں آتا ہے نمازی آدمی ہو کے، تو ہاں نمازی آدمی ہو کے پھر دوسری سب چیزوں سے جڑنا ہے تمہیں. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز واتبعوا الشہوات، انہوں نے خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی خواہشوں کے پیچھے بس لگ گئے. کاروبار، دنیا کے مزے، دنیا کے عیش و عشرت، بس اسی میں بس شہوت، جو چیز اندر سے خواہش پیدا ہوئی بس وہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ناجائز بھی ہو چلے گا، شک شبہ والا بھی ہو تو بھی چلے گا، لیکن بس جو چیز دل میں آئی ہے وہ کرنی ہے. مسلمانوں کی 800 برس تک حکومت رہی ہے اسپین کے اندر، استنبول ترکی میں 800 برس تک حکومت رہی ہے. حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اس حکومت کے جانے کی وجہ وہ دو باتیں لکھتے ہیں کہ دو وجہ سے مسلمانوں کی حکومت وہاں سے چلی گئی. نمبر ایک، آپس کا اختلاف، خود ہی آپس میں لڑ رہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے اور ایک دوسرے کو گرانے کے در پر ہے، آپس میں انہوں نے اتحاد کو قائم نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ ہے دنیا کی محبت کے بڑے زبردست شکار ہو گئے، بہت بس بیٹھ گئی وہ دنیا کی محبت، ایسی زبردست بیٹھی کہ بس اسی کے پیچھے پھر وہ لگ کر رہ گئے. ورنہ اسپین ترکی کے اندر جو مسجد قرطبہ ہے اور ترکی کی جو یونیورسٹیاں تھی، اس یونیورسٹی میں مسلمانوں نے قائم کی تھی. یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے جو ہوتے شہزادے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. جیسے اگر کسی کو بہت تعلیم لینی ہے تو وہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی میں جاتا ہے، آکسفورڈ میں چلے گا اور ہارورڈ میں، یا اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت ساری، کیونکہ وہاں کا ایک نام ہے کہ بھئی یہ وہاں پڑا ہوا ہے. تو اس زمانے کے اندر یہ تھا معاملہ کہ یہ وہاں کے پڑے ہوئے، لیکن وہ سب جانے کی وجوہات آپس کے اختلاف اور دنیا کی محبت کے شکار. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہوت کس کو کہتے ہیں؟ خواہش، دنیا کی ایسی لذت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور دنیا سے قریب کر دے، بس یہ دنیا کی یہ خواہش ہے. جو خواہش اس کو دنیا سے قریب کرتی جا رہی ہے اور اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، اللہ سے بھی بندہ قریب ہو رہا ہے اور خوب دنیا کما رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثالیں بھری پڑی ہے اس کی، صحابیوں میں اٹھا کے دیکھے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا تو مالدار کوئی نہیں، اب تک بھی کوئی نہیں، لیکن ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے. ان کے بعد بھی بہت سارے اکابرین ہمارے بزرگوں میں پیران پیر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اکابرین ہیں. تو ایسی خواہش اور ایسی چیز داخل ہو جانا جس کی وجہ سے انسان بس دنیا دنیا اور اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خواہش. اس لیے شاندار مکان، شاندار لباس، یا اسی طریقے سے شاندار سواریاں اگر ہے، اللہ نے دیا ہے، استعمال کر رہا ہے، فضول خرچی نہیں ہے اور اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر اس استعمال کرنے میں دل میں بات یہ پیدا ہو گئی کہ لوگوں کی نظریں ٹکے گی کہ میں تو برانڈ پہنتا ہوں، میں تو ایسا پہنتا ہوں کہ بس لوگ دیکھیں، پہننے کا تو کم پہننے کا لیکن ایسا پہننے کا کہ لوگ دیکھیں، تو بس یہ خواہش ہے. اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور مجھے اچھا کپڑا پہننا پسند ہے. حضور نے کوئی انکار نہیں فرمایا، کہا کہ اچھی بات ہے، اللہ اپنے بندے کو نعمت دی، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس اچھے کپڑے کو دوسروں کے دکھانے کے لیے اگر وہ چیز بات پیدا ہو گئی کہ دوسرا دیکھے اور اس کے سامنے میری امپریشن پڑے، میری ہر چیز کو اچھا کہا جائے، یہ خواہشات ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبے کے لیے تشریف لائے، اور ایک شام سے ایک کپڑا آیا تھا، بہت شاندار کپڑا تھا، وہ پہن کے خطبہ دیا. نماز سے جیسے فارغ ہوئے دوسرا لباس بدل کے وہ کپڑا دے دیا. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا جچتا تھا آپ پر، وہ کپڑا بہت اچھا لگتا تھا آپ پر، کیوں دے دیا آپ نے؟ تو کہا اس کپڑے کی وجہ سے میرے دل میں خرابی پیدا ہو رہی اور یہ دل میں بات آنے لگ رہی تھی کہ دیکھ تو اس میں اچھا لگ رہا ہے، لوگ تجھے نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، اگر یہ چیزیں آ رہی ہے تو پھر اللہ کی پناہ مانگے. اسٹیٹس باقی رکھنے کے چکر میں
خواہشات کے غلام بن کے نہ رہ جاوے کہ بھئی مجھے تو اس طریقے کا میرا معاملہ ہے، لوگوں کے نظر میں میری یہ عزت ہے تو اس حساب سے پھر میں چیزوں کا استعمال کروں. تو اس نے اپنی خواہشات کو لوگوں کے تابع کر دیا ہے، پھر اس میں سکون نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے مال دیا تھا، بہت زبردست مال دیا تھا ان کو، تو ایک پوش ایریا میں انہوں نے مکان خریدا، اچھے علاقے کے اندر جہاں مالدار رہتے تھے وہاں علاقے میں مکان خریدا. اللہ نے دین سے بھی نوازا تھا، دنیا سے بھی نوازا تھا. ایک اچھے علاقے میں مکان جب خریدا انہوں نے تو وہاں دیکھ رہے تو فلاں کا مکان ان سے بھی اچھا بنا ہوا، فلاں کی سواری ان سے بھی اچھی بنی ہوئی، کسی کا کپڑا ان سے بھی. تو کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر بار بار یہ چیزیں آتی تھی کہ اس کا تو اس سے بھی اچھا ہے، یعنی اللہ کا شکر نہیں نکل رہا تھا. اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے، ہر چیز اینڈ نہیں ہو گئی، سب چیز کا اپڈیٹ ہر زمانے میں آتا ہے، چاہے وہ لباس ہو، کپڑا ہو، سواری ہو، یا اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی بہت ساری چیزیں ہو، مکان ہو. تو اس کے بعد ختم نہیں ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسری چیز کے اس نے ایسا بنایا ہے تو پھر اس کے چکر ہی میں پڑے. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا مکان ایک مڈل کلاس یا اسی طریقے سے غریبوں کی بستی میں لیا. الحمدللہ جب میں اپنی چیزوں کو دیکھتا اور ان کے پاس جو نعمت تھی اس کو میں دیکھتا تو اللہ کا شکر صبح شام زبان سے کہ اللہ آپ نے کتنی کتنی نعمتیں دی ہے، کتنی ساری چیزیں، جو نعمتیں اللہ آپ نے مجھے عطا فرمائی وہ فلاں بندے کو حاصل نہیں ہے. اس لیے میں نے حدیث کے درس میں خواہشات پر جو باتیں چل رہی تھی، سادگی پر جو باتیں تھیں، اس میں ایک بات بار بار ذکر بلکہ حدیث کے حوالے سے ذکر کی تھی. ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں یہ اکتفا مت کر لو الحمدللہ میں تو ایک قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ سب کر لیتا ہوں، یہ ساری چیزیں کر لیتا ہوں، وہ تو کچھ نہیں کرتا، اس سے تو میں اچھا ہوں. اس سے منع فرمایا دین کے معاملے میں اوپر والے کہ میں تو اتنا ہی کرتا ہوں، فلاں تو 2 قرآن پڑھ لیتا ہے، میں تو صرف سنتیں پڑھتا ہوں، وہ تو نفلیں، تہجد، اوابین اور اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح وہ سب پڑھ لیتا ہے. تو دین کے معاملے میں اوپر والے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو کہ الحمدللہ اللہ نے گھر دیا ہے، 4 دیواری ہے، چاہے رینوویشن کام باقی ہے لیکن ابھی رہے کوئی تکلیف نہیں ہے، ایک پنکھا ہے وہ چل رہا ہے، چاہے اے سی نہیں ہے. روڈ پر میں گھوم کے آیا ہوں وہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے، چھت کے اندر جو پترے کے مکان ہے وہاں رہ رہے تھے اپنے سے نیچے. تو وہ شکر آئے گا، صبر آئے گا، نعمتوں کی قدر آئے گی، یہ ساری چیزیں زندگیوں میں آئیں گی. تو الغرض خواہشات کی تو پھر کوئی انتہا نہیں، لمٹ، یہ تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ خواہش ایک اس کا سٹاپ آ جائے کہ بھئی یہاں اب چلو بس اینڈ ختم. اس لیے میں نے ایک واقعہ بھی وہاں پر سنایا تھا کہ دیکھیے اللہ نے پھر جس کو جیسا مال دیا ہے اس کے مطابق وہ خرچے بھی کرتا ہے. جیسے ہم کپڑا پہنتے ہیں 50-100 روپے میٹر، 200 روپے میٹر، 300 روپے میٹر، اتنا ہے، اس سے زیادہ تو مشکل ہوگا کسی کا بھی، ہم میں سے کسی کا ہونا. بعض لوگ جو کروڑوں میں کماتے ہیں یا اس سے زیادہ میں، تو ان کی نظریں پھر اس سے اوپر والے کپڑے میں، لیکن ان سے بھی اوپر والے لوگ پھر موجود ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو دکانیں ہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں، فلاں مال سے خرید لیتا ہے، فلاں اس سے بھی اوپر والا فلاں ایسے مال سے خریدتا ہے کہ وہاں وزٹ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، پہلے اپلیکیشن ڈالنے کے بعد پھر وہاں سے خریدنے کے لیے جا سکتے. تو اس سے بھی اوپر والے لوگ ہوں گے موجود. پھر اس سے بھی اوپر والے کہ تم دنیا میں رہے تو ہم تو چاند پہ زمینیں خریدنے جا رہے ہیں. تو اس کی خواہش کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے چاند پر پورا ہو جائے گا تو پھر کوئی اور گرہ آ جائے گا، سب زبانی باتیں ہی چلے گی، پیسوں کا ہیر پھیر، بس یہی ہوگا معاملہ. تو خواہش کی تو کوئی انتہا نہیں. تو یہ لوگ سب اس میں پڑ گئے تھے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کہ یہ لوگ گئی میں داخل ہوں گے. اور گئی کہتے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کہ وہ جلد ہی گئی کو پائیں گے. گئی گمراہی کو کہتے ہیں، یعنی بری چیز، شر کو دیکھیں گے. بعض مفسرین نے گئی کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ گئی جہنم کا ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ جہنم میں جتنی سزائیں الگ الگ جگہ پہ ہوتی ہے اس کا پورا پیکج جو ملے گا وہ یہاں پر ملے گا. گئی کے اندر ساری سزائیں ایک ساتھ گئی والوں کو ملے گی. وہ اتنی خطرناک، جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. نمازوں کو چھوڑنے والے، شہوتوں کے پیچھے پڑنے والے، یہ گئی میں داخل ہوں گے. مگر اللہ فرمائے الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آوے، اچھے عمل کر لے، وہ جنت میں. توبہ یہ ضروری ہے، گناہ جتنے کے اس سے توبہ. اللہ بس اسٹاپ، اب ختم، اللہ اب نہیں ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان بھی لے آوے،
سب چیزوں سے شراب پیدا توبہ کر لی لیکن ایمان ہی نہیں ہے، مین چیز ہی نہیں ہے، تو پھر سارے اعمال اکارت باطل ہوں گے. توبہ بھی کر لی، ایمان، اب نیک کام لگ جاوے تو کیا ملے گا؟ اولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جنت کی کتنی صفتیں؟ پہلی صفت ولا یظلمون شیئا، کہ وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاوے گی. جنت ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل انصاف کی جگہ ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی کورٹ ہو، عدالت ہو، اس سے بھول چوک، خطا، جان بوجھ کر غلط کرنا، فیصلے کو بدل دینا، یا اسی طریقے سے کسی پر ظلم کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ممکن ہے اور ہو رہا ہے، ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ دنیاوی عدالت. وہاں یہ نہیں ہوگا سب، کہ کوئی کیس پورا پورا پہنچا نہیں، یعنی کسی کی سنوائی برابر نہیں ہوئی. وہاں سب ایسا نہیں ہے. جنت یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان کے دل کے اندر دنیا کے حساب سے بات آتی ہے، بھئی میں بے قصور ہوں، میرا کیس برابر تم نے اسٹرانگ طریقے پر پیش نہیں کیا، ورنہ اگر میرا کیس اسٹرانگ بنا کر برابر پیش کرتے تو شاید امکان تھے میرے چھوٹ جانے کے، میں تو بے قصور تھا، سامنے والے نے اپنی دلیلیں مضبوط کی تو میں پھنس گیا. وہاں یہ سب نہیں ہوگا جنت کے اندر، کہ کسی کو یہ فکر اندر سے کھائے جاوے کہ اگر میرا پورا پورا معاملہ نہیں کھلا تو ایسا تو نہیں کہ میں پھنس جاؤں. نہیں، یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوگی. پہلی صفت. دوسری صفت جنات عدن، جنت ایسے باغات ہوں گے جنت کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے. دنیا کی چیز کتنی بھی بسا لو، آباد کر لو، فیکٹریاں لگا لو، مکانات لگا لو، یا اسی طریقے دکانیں سجا دو، جو بھی چیز جو کر سکتے ہیں کر لو دنیا میں، جتنا کرنا ہوئے. چاند پہ چلے جاؤ، چاند پہ زمینیں خرید لو، لیکن چاند پر زمین خریدنے والا بھی جاتا ہے دنیا سے. جنت ایسی جو ایک مرتبہ مل گئی تو انسان کو یہ ٹینشن ہی ختم، بھی یہ ختم تو نہیں ہو جائے گا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی، نہ اس کی آئے گی نہ تیری خود کی ایکسپائری ڈیٹ آئے گی. ورنہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں، بھئی مال تھا، کوئی رسک لیا کہ بھئی یہ بڑی جگہ چھوڑ کے اس سے بڑی جگہ لے لو، اور ہو سکتا ہے جہاں لینے گیا وہ لے کے بھاگ گیا تو روڈ پہ آ گئے، تو وہ دنیا میں، یا چلو اس سے بڑی بھی مل گئی لیکن تیرا کیا بھروسہ کہ تو رہے گا اس کو پالنے کے لیے ہمیشہ؟ تو جائے گا ایک دن دنیا سے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، تو بھی رہے گا وہ بھی رہے گی، سب چیز. تو دوسری صفت عدن الذی وعد الرحمن عبادہ، اور یہ ان کو ملے گی، رحمان نے اس کا وعدہ کیا اپنے بندوں سے جو بن دیکھے ایمان. بہت بڑی صفت ہے بالغیب. ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہم نے کوئی اللہ کی بات سیدھے نہیں سنی ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے. جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی لکھوا کے لاؤ، وہ بھی نہیں مانیں گے. ہماری بات کروا دو نا ڈائریکٹ اللہ سے، تو اب پھر ہم سوچیں گے اس پر. ہمارا ایمان الحمدللہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے، غیب پر ایمان. نبی نے بتایا، صدقنا اللہ، ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں. بن دیکھے اللہ میں، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، آپ کے نبی کی باتیں ہم کو براہ راست صحیح واسطوں سے پہنچی، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھے، آخرت کا معاملہ ہم سے ابھی ہو جلے، لیکن جن واسطوں سے وہ بات پہنچی ہمارا اس پر ایمان ہے. اللہ، ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور بن دیکھے ایمان لانا یہ بہت بڑی چیز ہے. ورنہ دیکھ کر تو آدمی پھر وہ تو ہر ایک کوئی بھی مان لے گا، لیکن اصل تو چیزیں بن دیکھے یقین کر لینا. تو یہ وہ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ نے وعدہ کیا وہ پورا، یعنی یہ ملے گا. یہ کام کروں گے، نیک عمل کروں گے، ایمان لے آؤں گے اور توبہ کر لوں گے تو ملے گا. یہ صرف دنیا کے بڑے بڑوں کے طرح نہیں ہے کہ سب کے کھاتے میں 15 لاکھ آ جائیں گے یا اسی طریقے سے قرضے معاف ہو جائیں گے. تو یہ وعدے وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے وعدے. تو اللہ فرماتے ہیں انہ کان وعدہ ماتیا، یہ جو کہا ہو بہو بالکل پورا پورا ہو کر رہے گا. پھر آگے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، سب سلام سلام ہی ہوگا. دیکھیے انسان کو جن جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچائی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ اور رول ہے وہ زبان کا ہے. تو جنت میں یہ زبان سے کوئی غلط بات ہی نہیں ہوگی، بس وہاں تو بس سلام سلام، کوئی بیکار فضول بات تیری میری، ادھر کی ادھر کی، غیبت، جھوٹ، چگلی، کسی کو چڑھانا، کسی کو اتارنا، کسی کو بول دینا، گالی کو، وہاں سب یہ نہیں ہوگا. بالکل پاک صاف زبانیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ سب پاک صاف زبانیں تو سب محبت کرنے والے ہوں گے. جنت کا ماحول یہ ہوگا، تو کوئی بیکار اور فضول بات وہاں پر نہیں ہوگی. اور وہاں پر سلام ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، ایک دوسرے جنتی ملیں گے تو وہ سلام کریں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح شام ان کو ان کی روزی رزق جو انعام ہے وہ ملتے رہیں گے. صبح شام ملتے رہیں گے ان کے انعام. صبح شام ملیں گے تو یعنی فجر میں
کھانا سرو کر دیا جائے گا اور پھر شام کو نہیں، ایسا نہیں ہے. جب چاہیں گے، جیسے اس کی مثال کیسی ہے، ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھئی آپ کو تو صبح شام یاد کرتا ہوں، مطلب ہر وقت یاد کرتا ہوں، تو بس یہ صبح شام مل جائے، یعنی ہر وقت ان کو ملے گا. تو دوسری بات کہ صبح شام، تو صبح تو ہم جب پتہ نہیں سورج نکلا تو صبح، سورج ڈوبا تو شام. تو جنت میں تو سورج چاند ایسی کوئی چیزیں ہوگی نہیں، تو پھر صبح شام. اصل میں وہاں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صبح ہے اور یہ شام ہے. اس لیے کہ جنت کا جو ماحول ہوگا وہ ایک نورانی ماحول ہوگا، ایک ایٹماسفیئر، جو واتاورن جو ہوگا، ہوامان، وہ ایک ہی رہے گا اور بہت کول اور بہت بہترین رہے گا. جیسے ہوٹلوں میں عام طور پر ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں تو پوری لائٹیں سب چالو نہیں ہوتی ہے یا پورا اندھیرا نہیں ہوتا، اور اس کو ایک تھیم بنائی جاتی ہے بڑی خوبصورت کہ لائٹ ہلکی ہلکی اندر کی طرف سے آ رہی ہو، پیچھے سے اتر رہی ہو، اور انسان کو ایک کولنس لگے تو اس کو ٹھنڈک لگے، وہ بیٹھنے والا بنے تھوڑی دیر کے لیے. جنت کے ماحول کو دیکھیے، یہ سب سمجھا رہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں جو تھیم ہوگی جنت کی، وہاں جو ماحول ہوگا وہ اس طریقے پر ہوگا. صبح شام سورج چاند تو ہوگا نہیں، لیکن وہاں اس طریقے پر نورانی ماحول ہوگا کہ جس کی وجہ سے پتا چلے گا کہ ہاں یہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماحول کو ایک نورانی بنا دیں گے. تو اتنی ساری نعمتیں جنت کی اللہ عطا فرمائیں گے. کن لوگوں کو عطا فرمائیں گے؟ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے ایمان، عمل صالح، توبہ کرنے والے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك للتقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.